کتابیں کھول لیں. تعلیم دین سال دوم حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین. ریاض الصالحین کا سبق ہے کتاب الامور المنہی عنہا، اور حدیث مبارکہ حدیث نمبر 1522 منع کروا دو. حدیث نمبر 1522 ہے. یہاں سے آج پڑھتے ہیں. خالد منع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عزيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال سكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. تو یہ پہلے ہم اس کا انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ سے متعلق بات کریں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل يدخلنی الجنۃ. اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، ایسے عمل سے مطلع فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، وہ عمل مجھے جنت میں داخل کرنے والا ہو. وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور وہ عمل مجھے جہنم سے دور کرنے والا ہو، دور کر دیتا ہو. جنت میں داخل کرنے والا ہو اور جہنم سے دور کرنے والا ہو. قال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن عظیم، تم نے تو بہت بڑی چیز کے متعلق سوال کیا، بہت بڑے معاملے سے متعلق سوال کیا. لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن اس کا جواب آسان ہے اس کے لیے جس پر اللہ پاک آسان کر دے. لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ پاک آسان کر دے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو صرف خالص اللہ پاک کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، اور تم رمضان المبارک کے روزے رکھو. وتحج البیت، اور تم بیت اللہ کا حج کرو. ثم قال، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں. ابواب الخیر، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں خیر کے ابواب کی طرف، خیر کے دروازوں، بھلائی کے دروازوں کی طرف. الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. جنہ کہتے ہیں ڈھال کو.
فرمایا روزہ یہ ڈھال ہے. یہ زاد الطالبین میں بھی یہ حدیث شاید آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ روزہ ڈھال ہے. جیسے دنیا میں ڈھال ہوتی ہے نا، اور وہ ڈھال انسان کو تلوار کی وار سے بچاتی ہے، تو روزہ انسان کو شیطان کے وار سے بچاتا ہے. روزے کی برکت سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کو ڈھال قرار دیا گیا. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. اور صدقہ تطفئ الخطیئۃ، یہ انسان کے گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کو اس طرح ختم کرتا ہے، گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے. کما یطفئ الماء النار، کہ جیسا پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، جیسا پانی آگ کو بجھا دیتی ہے نا، تو صدقہ جو ہے نا یہ بھی اس کی برکت سے اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کے گناہ مٹتے ہیں. کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ پانی ہے آگ کو بجھاتی ہے. وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اسی طریقے سے کسی انسان کا نماز پڑھنا رات کے حصے میں. جوف ویسے عام طور پہ جوف کہتے ہیں پیٹ کو. رات میں کسی انسان کا نماز پڑھنا رات کے وقت، رات گئے یعنی تہجد کی نماز مراد ہے. ثم تلا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت یعملون تک پڑھ لی. یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. یہاں تک پڑھ لی. اس میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے نا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ایمان والے ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. یہ رات کو ساری رات سوتے نہیں رہتے، بلکہ رات کو ایک وقت میں ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، تہجد میں لگ جاتے ہیں، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تمہیں معاملے کی بنیاد نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد نہ بتاؤں. رأس الامر وعمودہ، اور اس کا ستون نہ بتاؤں. وذروۃ سنامہ، اور اس کی بلندی، کوہان کی بلندی نہ بتاؤں، اس کی اونچائی نہ بتاؤں. قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بنیاد ہے، اصل بنیاد وہ اسلام ہے. اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، یعنی دین کی اصل بنیاد وہ اسلام ہے. انسان مسلمان ہوتا ہے نا، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو فرمایا رأس الامر، جو اصل معاملہ ہے، بنیاد ہے، وہ تو اسلام ہے، مسلمان ہونا. وعمودہ الصلاۃ، دین کی سربلندی، دین کا ستون، بلندی نہیں ستون، وہ نماز ہے. اس کا ستون کیا ہے؟ نماز. جیسے حدیث مبارکہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، الصلاۃ عماد الدین. آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے. جیسے ایک عمارت ستون کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، ایمان دین کی عمارت بھی نماز کے قیام کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہے کہ میں ایک نماز بھی نہیں پڑھوں اور میں پکا مومن ہوں، تو اس کے ایمان کی بنیاد نہیں کھڑی ہو سکتی کبھی بھی نماز کے بغیر. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کے ستون یہ نماز ہے. تیسری چیز وذروۃ سنامہ، کوہان کی بلندی، اونچائی. اور اس کی جو کوہان کی بلندی ہے، اس کی اونچائی ہے، شان و شوکت ہے. الجہاد، وہ جہاد میں، سربلندی جہاد میں. تو دیکھیں تینوں چیزیں ذکر کی. دین کی بنیاد وہ اسلام ہے، دین کا ستون یہ نماز ہے، اور دین کی سربلندی، اونچائی یہ جہاد میں. تو جہاد کس کے لیے ہوتا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک کا نام بلند ہو جاتا ہے، اللہ پاک کا دین بلند ہو جاتا ہے. تو اس کی بلندی، یہ عمارت میں ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تینوں بنیاد. ایک عمارت کی بنیاد ہوتی ہے بیس. بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھتے ہیں جب عمارت بنتی ہے، پہلے خوب اچھی طرح زمین میں کھدائی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے بنیادیں ڈالی جاتی ہے، وہ اصل ہوتی ہے بنیاد. تو بنیاد تو وہ ہے ہی کلمہ اسلام. کوئی مسلمان نہیں ہو، آخرت کی نجات ممکن ہی نہیں ہے اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر. تو وہ تو بنیاد ہے. اور پھر اس کے ستون کھڑے ہوتے ہیں عمارت کے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس ستونوں پر پھر منزلیں قائم کی جاتی ہیں.
اگر ستون نہ ہو تو کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی مضبوطی، وہ گر جائے گی. تو نماز کے بغیر پھر ایمان کی بنیاد کھڑی نہیں ہوتی. اب مسلمان تو ہو گیا انسان، لیکن یہ اپنے اس ایمان کو مضبوط، ایمان کی عمارت کھڑی کیسے کرے گا؟ وہ نماز سے کھڑی کرے گا. تو نماز یہ ستون کی حیثیت رکھتا ہے ایمان کی عمارت کے لیے. پھر جب ستون بھی کھڑے ہو گئے، لیکن ایک عمارت کی اونچائی، اس کی شان و شوکت، اس کی خوبصورتی، اس کی لمبائی، ایسا ہوتا نا عمارت کتنی خوبصورت باہر سے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ستون تو اندر ہوتے ہیں لیکن عمارت کی اپنی ایک اونچائی، بلندی، خوبصورتی بھی ہوتی ہے. یا بڑے بڑے گنبد آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی اپنی ایک خوبصورتی، اونچائی. تو دین کی سربلندی، اونچائی، علو وہ جہاد کی برکت سے ہوگا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کل، پھر میں تمہیں ان سب کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ الا اخبرک بملاک ذلک کل، اب میں تمہیں ان سب چیزوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ ملاک یعنی جڑ، بنیاد، خلاصہ، اصل. کیا میں تمہیں ان سب کی بنیاد نہ بتاؤں جس کی وجہ سے یہ سب کیا ہے قابو اور کنٹرول میں رہیں گے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، صحابی عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہ ضرور بتائیں اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، وقال، اور ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے اوپر قابو کر لو، اس زبان کو اپنے اوپر روک لو، کنٹرول کر لو، تالا لگا دو، قابو کر لو. قلت یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، فرماتے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول کیا ہمارا مواخذہ ہوگا ان باتوں پر بھی جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سکیلت کا کا، تمہاری ماں تجھ پر روئے، تمہاری ماں تمہیں گم کرے. یہ ایک عربی محاورہ ہے، یہ بددعا نہیں ہے، یہ بددعائیہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک محاورتن ہے. جیسے اردو میں ہمارے ہاں بہت سارے محاورے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں او بھائی، او اللہ کے بندے، یا ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، اس طرح کے جملے، اس کو بددعا پر محمول نہ کیا جائے. سکیلت کا کا، تو عربوں میں بھی یہ محاورہ رائج تھا کہ اللہ کہ تمہاری ماں تم پر روئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ انسان کو جہنم میں اوندے منہ، چہرے کے بل اوندے منہ گرانے والی چیز کیا ہے؟ وہ یہ زبان کی کھیتی ہے. وہ زبان ہی ہے کہ جہنم میں انسان اس زبان کی کھیتی کو کاٹے گا، اور زبان سے کہے ہوئے الفاظ ہی اس کو جہنم میں اوندے منہ گرائیں گے. اب یہ طویل حدیث آپ کے سامنے آئی، یہ حدیث طویل تھی اب تک جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی، لیکن اس حدیث کی باب سے مناسبت کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی نا، کہ اس حدیث کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کیوں لائے ہیں. دیکھیں باب میں دو باتیں ہیں، جو باب ہم نے پیچھے شروع کیا ہے یہ کتاب الامور المنہی عنہا میں، پھر ہم نے جو پہلا باب شروع کیا، پہلا باب چل رہا ہے باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان. اس باب میں دو باتیں ہیں، ایک غیبت کی حرمت سے متعلق اور دوسری زبان کی حفاظت سے متعلق. ٹھیک ہے نا؟ تو غیبت سے متعلق احادیث مبارکہ وہ ابتداء باب میں آ گئی ہے. پہلے صفحے پر جو زیادہ تر حدیثیں تھیں، یہ غیبت سے متعلق روایتیں جو ہیں وہ آگے آئیں گی. یہ حفاظت زبان سے متعلق جو ہے یہ تقریباً زیادہ روایتیں ہیں. حفاظت زبان سے متعلق، حفاظت زبان سے متعلق جو ہے یہ روایتیں آ رہی ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں اس طویل حدیث میں حفاظت زبان سے متعلق کہاں ہے بات؟ حفاظت زبان سے متعلق بات یہ ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے اس حدیث مبارکہ میں، جیسے اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، درخواست کی حضور علیہ السلام سے کہ آپ مجھے ایسی بات ارشاد فرمائیں، ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے، جہنم سے دور کر دے، جنت میں داخلہ ہو جائے، جہنم سے بعد ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑی چیز کے متعلق پوچھا ہے، لیکن اللہ پاک جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے. پھر دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دین کی بنیادی باتیں بتائی، دین کے بنیادی ارکان بتائے. بنیادی ارکان یہی ہے نا کہ انسان کیا ہے، توحید کا اقرار ہے، نماز کا قیام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، رمضان کا روزہ ہے،
حج بیت اللہ ہے، یہ دین کے بنیادی ارکان ہیں، یہ دین کے بنیادی ارکان ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دین کے فرائض اور بنیادی ارکان پہلے بتائے کہ بھئی یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ دین کے بنیادی چیزیں جب بتا دی، دین کے بنیادی ارکان ایمانیات جسے کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے جب ایمانیات سے آگاہ فرما دیا ان کو، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور خیر کے کام بھی بتاتا ہوں جو خیر کے دروازے ہیں، جس کو کھول کر انسان خیر کے راستے پر چلتا ہے۔ جیسے ایک دروازہ ہوتا ہے نا، جہاں انسان جس جگہ کا دروازہ کھولے گا اسی جگہ میں داخلہ ہوگا، اسی طریقے سے یہ جو کچھ کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اس کی برکت سے انسان خیر کے راستے پہ چلتا ہے، جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ جیسے الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، انسان نفلی روزے بھی رکھے۔ دیکھیں اوپر وتصوم رمضان آ گیا، لیکن ایک فرض روزے ہوتے ہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو ہر صاحب ایمان رکھے گا، اس پر ایمان بھی رکھے گا، اس پر عمل بھی کرے گا۔ لیکن نفلی روزے رکھنا یہ انسان کے ایمان کی زیادتی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے، نیکی اور اعمال میں ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، روزے کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار۔ ایک تو فرض زکوٰۃ ہے جس کا اوپر ذکر آ گیا، وہ تو جس پر فرض ہوگی، صاحب نصاب ہوگا، جو شرائط پائی جائیں گی وہ تو زکوٰۃ دے گا، لیکن نفلی صدقہ ہر انسان دیتا ہے، دینا چاہیے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو۔ غریب سے غریب فقیر انسان ہے وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے اور ثواب حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ دے کر صدقے کا ثواب حاصل کر لے، مالدار آدمی 1 کروڑ روپے دے کر صدقے کا ثواب حاصل کر لے، دونوں کی نیت خالص ہوگی، دونوں اجر و ثواب میں برابر ہوں گے۔ بلکہ خدا نخواستہ اگر کوئی 1 کروڑ روپے دے لیکن ریاکاری ہو تو وہ عمل ضائع ہوگا، کوئی 10 روپے دے کر اخلاص کے ساتھ دے تو وہ عمل کیا ہے، وہ کام آئے گا۔ اصل چیز اخلاص ہے۔ تو بھائی صرف زکوٰۃ سے معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ انسان نفلی صدقہ، خیرات، نیک اعمالوں میں، نیک کاموں میں خرچ کرنا یہ کرے تاکہ انسان اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر لے۔ اور صدقے کی برکت سے کیا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، ترد البلا کے الفاظ آتے ہیں نا کہ صدقہ یہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان پر کوئی آفت مصیبت آنے والی ہوتی ہے، لیکن انسان جب اللہ پاک کے راستے میں صدقہ دے دیتا ہے تو صدقے کی برکت سے اللہ پاک اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، بلا کو ٹال دیتے ہیں، آفت اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان پر ویسے بھی صدقہ دینا چاہیے، خیرات عادت بنائے، مزاج بنائے۔ آج ہم میں یہ مزاج نہیں ہے، اگر میں غریب ہوں یا میرے پاس پیسے کم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صرف مالداروں کا کام ہے۔ بھائی انفاق کی عادت ہر مسلمان ڈالیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے، بڑوں سے، بزرگوں سے سنا، طلبہ کو ہمارے اساتذہ طالب علمی میں ہمیں فرماتے تھے کہ بھئی طالب علم بھی انفاق کی عادت ڈالے، خرچ کرنے کی۔ آج ہم نے مزاج بنایا کہ بھئی ہمیں دینا تو ہے ہی نہیں، تو ہر انسان انفاق کا، آپ کو گھر سے ایک مثال دے رہا ہوں، 100 روپے ملتے ہیں، 10 روپے آپ عادت بنا لیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، 10 نہیں 5 روپے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اس کو الگ کریں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہمارے اکابرین بزرگوں کے متعلق ہم نے سنا، بہت سارے ہمارے اکابرین، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، دیگر ہمارے بہت سارے اکابرین بزرگ، ان کے متعلق ہم نے سنا کہ وہ اپنی آمدنی کے حصے بناتے تھے، حصے کر لیتے تھے، اور ایک حصہ جو ہے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک حصہ وہ الگ کر کے جمع کرتے رہتے تھے، اور پھر وہ صرف خاص ہوتا تھا صدقے کے طور پر، فقراء، مساکین، غریبوں کے لیے، چاہے وہ زیادہ ان کا وہ نہیں تھا، یعنی مقصد یہ ہے کہ تنخواہ یا کمائی زیادہ نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا تھا اس میں بھی صدقہ خیرات کے لیے ایک حصہ ضرور رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان سارے ابواب خیر پر عمل ہو جائے۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صدقہ یہ اللہ پاک کے، یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ پاک کے غصے کو مٹاتا ہے، بجھاتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، ایک تو فرض نماز ہے وہ تو پڑھنی ہے، اوپر آ گئی، اس کا ذکر اوپر آ گیا نا فرض، وتقیم الصلاۃ۔ ایک ہے نفلی نمازیں، نفلی نمازوں کا بھی ایک صاحب ایمان کو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ ایمان میں، اعمال میں ترقی کر لے۔ نفلی نمازیں
جیسا کہ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اسی طریقے سے نمازوں کے بعد جو نوافل ہے، صلاۃ اسی طریقے صلاۃ الحاجات ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اور خاص طور پر بڑی ہی بابرکت نماز صلاۃ تہجد ہے جس کا یہاں ذکر ہوا۔ تہجد کی نماز یہ بڑی بابرکت نماز ہے، اور کوئی بھی کامل مومن نیک متقی انسان بغیر تہجد کے نہیں چلتا، اور نہ بغیر تہجد کے انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِن جَوْفِ اللَّيْلِ، کہ انسان کا نماز پڑھنا آدھی رات کو، نماز پڑھنا اللہ پاک کے سامنے اندھیرے میں اٹھنا۔ اور ایمان والوں کی تو صفات قرآن میں یہ بیان ہوئی نا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے پہلو جدا رہتے ہیں ان کے بستروں سے۔ مضاجع، مضجع کی جمع ہے بستر، رات کو ان کے پہلو بستر سے الگ۔ ہم تو رات کو بستروں میں سوتے رہتے ہیں نا، خراٹے لیتے ہیں، پوری رات سو رہے ہوتے ہیں، نہیں اٹھتے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تہجد نہیں چھوڑتے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے بڑوں سے سنا، فرماتے ہیں تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، اللہ پاک کی رحمت بڑے جوش پر ہوتی ہے اس وقت۔ اور یاد رکھیں جو اللہ والے، جن کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنی باتوں کو اسی وقت منواتے ہیں اللہ پاک سے، راتوں کو اٹھ کر۔ تو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے۔ خوف بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی اللہ پاک سے، نہ امید نہیں ہوتے، بے خوف بھی نہیں ہوتے، نہ امید بھی نہیں ہوتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، نہیں جانتے تم، تعلم نفس ما اخفی لہم، کہ جو اللہ پاک نے چھپا کر رکھی ہے ان کے لیے نعمتیں، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں، آخرت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو بہرحال ان نفلی عبادات کا اہتمام بھی کیا جائے، جیسے آپ کے سامنے آئے، نفلی روزے رکھے جائیں، نفلی صدقہ خیرات کیا جائے، نفلی نمازوں کا اور خاص طور پر تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ابواب خیر ہے، اس کی برکت سے انسان ایمان میں، اعمال میں بھرپور ترقی کرتا ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تمہیں اب اس کی بنیاد نہ بتاؤں، دین کی بنیاد، وعمودہ، دین کا ستون، اور وذروۃ صنامہ، اور دین کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں، وہ کس چیز میں ہے؟ تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، دین کی جو بنیاد ہے، رأس الامر ہے، اصل ہے، وہ اسلام ہے، مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار، یہ بنیاد ہے، یہ رأس الامر ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، جڑ ہے، بیس ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور دین کا ستون وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر، جیسے دنیاوی عمارت ستون کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، ایمان اور دین کی عمارت بھی جو ہے نماز کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جیسے دنیا کی عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، یاد رکھے کہ انسان کے دین کی بنیاد بھی اسلام قبول کیے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کے دین کی عمارت جو ہے ستونوں کے بغیر اونچی ہو سکتی ہے۔ وذروۃ صنامہ، اس کے کوہان کی اونچائی، آپ دیکھتے ہیں اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، وہ اونچائی پر ہوتا ہے ایسے گنبد کی طرح۔ تو ہر عمارت جو ہے پھر اس کی اپنی ایک اونچائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ تو دین کی شان و شوکت، دین کی سربلندی، وہ جہاد میں ہے، اعلاء کلمت اللہ، جہاد اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین دشمنوں سے جہاد کرنا، کفار سے برسر پیکار ہونا میدان جنگ میں، یہ جہاد کہلاتا ہے، اور اس میں دین کے کوہان کی بلندی ہے، دین سربلند ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں کیا ہیں، یہ بتائی جو آپ علیہ السلام نے، دین کی بنیاد، دین کے ستون، دین کی سربلندی، ایک قسم ہے اسلام میں، ایک نماز میں، اور ایک جہاد میں۔ آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان سب کی جڑ نہ بتاؤں،
اب ان تمام باتوں کا خلاصہ، اس کی جڑ وہ نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے، کیوں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ کف علیک لسان، کف علیک ھذا، اس زبان کو جو ہے نا اپنے اوپر کنٹرول کر لو، قابو کر لو۔ یعنی یہ دین کی جتنے اعمال آپ علیہ السلام نے بتائے، چاہے فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، اور چاہے جو خیر کے ابواب ہیں، ان سب پر انسان عمل تو کر لے گا، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ انسان کنٹرول میں نہ کرے تو یہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان سے متعلق آپ نے پیچھے نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی کہ انسان بعض مرتبہ بے دہانی میں، بے خیالی میں ایک کلمہ نکالتا ہے، اللہ پاک جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ خیر کا بعض مرتبہ اچھائی کا کلمہ نکالتا ہے، اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ گناہ والا کلمہ، ناراضگی والا کلمہ نکالتا ہے، اللہ پاک جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ زبان ایسی حساس اور خطرناک چیز ہے، تو یہ انسان کے اعمال کو کتنا خراب کر سکتی ہے۔ جب ایمان ضائع ہو سکتا ہے زبان کے غلط استعمال سے، تو باقی اعمال کا پھر کیا کہنا۔ فرمائے یہ کنٹرول کر لو، اس کو محفوظ کر لو، سارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بے قابو ہو گئی، بے کنٹرول ہو گئی، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ زبان ہے نا، زبان، تو یہ زبان جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں نا، مناسبت باب سے یہ ہے، یہ حصہ ہے۔ یہاں زبان کا ذکر آیا یا نہیں آیا؟ یہاں زبان کا ذکر آیا نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو اپنے اوپر قابو کر لو، کنٹرول کر لو، بس یہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، اعمال محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس صحابی نے حیرت سے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو، کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں تم پر رو، یعنی حیرت کا اظہار کیا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ بھائی انسان کو تو جہنم میں اوندے منہ گرانے والی چیز ہی یہ زبان ہے۔ یہ زبان، جیسے دنیا میں انسان کھیتی بوتا ہے پھر اس کو کاٹتا ہے، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، تو یہاں بھی انسان زبان سے جو بول رہا ہے بول رہا ہے بول رہا ہے، وہی کھیتی آخرت میں کاٹنی ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جتنی غلط باتیں کی ہوگی آخرت میں ان کی سزا بھگتنی ہوگی۔ غیبت کی ہے، طعنے دیے ہیں، گالم گلوچ کی ہے، خدا نخواستہ کفریہ کلمات کہیں، آخرت میں وہی ہوگا۔ اور یہی زبان کی لغزش انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ انسان کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز یہ زبان ہے، زبان۔ یہ زبان اتنے اعمال دیکھیں اگر کوئی کرے، پکا مومن بھی ہے اور صاحب ایمان ہونے کے بعد اعمال نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، اور زکوٰۃ دینے والا، نفلی اعمال کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، سخی ہے، تہجد گزار ہے، مجاہد ہے، لیکن خدا نخواستہ یہ زبان کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کو اذیت دی، کسی کو طعنہ دیا، ریاکاری والے کلمات کہے، فخر و مباحات والے کلمات کہے، جھوٹ بولا، غیبت کی، یہ اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ناراضگی والا کلمہ کہہ دیے، اعمال ضائع ہو گئے۔ تو یہ زبان پر قابو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے آخر میں دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں بملاک ذالک کلہ، ان سب کی بنیاد اور جڑ نہ بتاؤں، خلاصہ نہ بتاؤں، وہ ہے زبان پر کنٹرول کرنا۔ یہ اعمال تو کیے، لیکن اصل چیز زبان پر قابو کرنا ہے، یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ اور زبان کنٹرول میں نہ ہو تو اعمال کی ضیاع کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے، تو اعمال کو بھی ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ تو اصل چیز ہے کہ انسان زبان کو کنٹرول کر لے۔ جو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک سبق ہوا۔ دوبارہ ایک مرتبہ اعلان سن لیں سال دوم والی طالبات بھی کہ سہ-ماہی امتحان کی تاریخیں طے ہو گئی ہیں۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سہ-ماہی کا امتحان انشاءاللہ منعقد ہوگا 2 سفر 1444 ہجری بمطابق 30 اگست 2022 عیسوی بروز منگل صبح 11 سے 12:30 بجے آپ کا سہ-ماہی امتحان انشاءاللہ ہوگا شعبہ بنات تعلیم دین کورس، اور انشاءاللہ اعلانات بھی جلد نوٹس بورڈ پر لگا دیے جائیں گے۔